محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا، أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا.
رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. سورۃ الطلاق، یہ سورۃ التغابن کے بعد ہے۔ اس سورت کا جو گزشتہ سورت ہے سورۃ التغابن، اس سے جو ربط ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ التغابن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات بیان کی ہے کہ ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، کہ ایمان والو تمہاری اولاد میں سے اور تمہاری بیویوں میں سے، تمہارے جو ازواج ہیں ان میں سے بعض تمہارے لیے دشمن ہیں۔ اس کی وضاحت ہم نے وہاں پر کی تھی کہ دینی دشمنی بھی ہو سکتی ہے اور دنیاوی دشمنی بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب عداوت ہو تو عداوت بعض دفعہ مفضی الی الطلاق ہوتی ہے، یعنی مناسبت یہ ہے سورۃ الطلاق میں اور سورۃ التغابن میں کہ اس میں عداوت کا تذکرہ تھا کہ بیوی سے اور بیوی کو خامن سے بعض دفعہ دشمنی بھی ہو سکتی ہے، اور یہ دشمنی بعض دفعہ، ویسے تو شریعت نے اس کا حل یہ بتایا کہ آپ معاف کر دیں اور درگزر کریں اور انسان جو ہے وہ نصیحت کرتا رہے، لیکن بعض دفعہ یہ مفضی الی الطلاق ہوتی ہے، طلاق تک لے جاتی ہے۔ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک رحمت کی بھی صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو لوگوں کے اندر جدائیگی کا ایک راستہ طلاق رکھا ہے، مرد کے لیے طلاق، عورت کے لیے خلا، کہ اگر مرد ظلم کرتا ہو، نا انصافی کرتا ہو، حقوق نہ دیتا ہو تو عورت خلا لے سکتی ہے، اور مرد جو ہے اگر وہ اپنی بیوی سے خوش نہیں ہے اور اس کے ساتھ وہ نہیں رہ پا رہا اور اس کو اذیت پہنچتی ہے اپنی بیوی کے ذریعے، تو وہ اس کو شریعت نے طلاق کا حق دیا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے، جیسے اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے وعدہ بھی کیا ہے کہ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، کہ اگر یہ دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ دونوں کو غنی کر دے گا اپنی وسعت سے۔ اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے، اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو اب اس صورت میں طلاق کا تذکرہ ہے اور طلاق سے متعلق چند احکامات بیان ہوئے ہیں۔ یہ صورت کا ربط ہے گزشتہ صورت کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ النبی، اے نبی، اذا طلقتم النساء، جب تم سب طلاق دو النساء، عورتوں کو۔ اب دیکھیں پہلے خطاب نبی سے ہے اور پھر جمع کا مخاطب کا صیغہ ہے، جمع مذکر مخاطب کا صیغہ، اذا طلقتم، جب تم سب طلاق دو، جب تم سب مرد طلاق دو۔ تو پہلے خطاب نبی سے اور بعد میں سب کو مخاطب کیا گیا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اہل علم کہتے ہیں اس لیے ہے کیونکہ جو نبی کو خطاب ہے وہ امت کے لیے بھی خطاب ہے، اور نبی جو ہے وہ امت کے لیے رہنما ہے، قائد ہے۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطاب کیا گیا وہ امت کے لیے بھی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اور دوسری توجیہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا کہ آپ اپنی امت سے کہہ دیں، تو پھر یا ایھا النبی کے بعد قل لامتی کا یہ محذوف ہوگا کہ اے نبی آپ کہہ دیں اپنی امت سے، کیا کہہ دیں؟ اذا طلقتم النساء، جب تم طلاق دو، النساء عورتوں کو۔ یہاں پر النساء سے مراد تمام عورتیں نہیں ہیں، ہر طرح کی بیوی مراد نہیں ہے، بلکہ وہ بیوی مراد ہے جو غیر مدخولہ ہے، وہ بیوی مراد ہے جو مدخولہ ہے، مدخولہ عورت مراد ہے، یعنی جس سے دخول ہوا ہے اور شادی کے بعد ازدواجی تعلق قائم ہوا ہے، مدخولہ عورت مراد ہے۔ لیکن جو غیر مدخولہ عورت ہے وہ یہاں مراد نہیں ہے، اس کی اس سے طلاق کی صورت میں جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے غالباً سورہ احزاب میں تذکرہ کر دیا اس کا، یہاں پر وہ مراد نہیں ہے، یہاں پر مدخولہ عورت مراد ہے۔ اذا طلقتم النساء، جب تم طلاق دو کسی مدخولہ عورت کو، تو فطلقوہن، تو ان کو طلاق دو، لعدتہن، ان کی عدت کے وقت میں، فطلقوہن لعدتہن، ان کی عدت کے لیے، یعنی لوقت عدتہن، ان کی عدت کے وقت کے لیے، یعنی ان کی عدت کے وقت کا خیال کرتے ہوئے طلاق دو۔ یہ پہلا حکم ہے، اس میں کئی حکم ہیں، انتظامی احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں کہ گھر کے امور کی تدبیر آپ نے کیسے کرنی ہے طلاق کی صورت میں، اللہ تعالیٰ نے اس کے کئی احکامات بیان کیے، ان میں سے پہلا حکم یہاں پر یہی ہے کہ فطلقوہن لعدتہن، ان کو طلاق دو، لعدتہن ای لوقت عدتہن، ان کی عدت کے وقت کا خیال کرتے ہوئے۔ جو مطلقہ عورت ہے اس کی عدت 3 مکمل حیض ہے، پہلا حیض، دوسرا حیض، تیسرا حیض، 3 حیض گزر جائیں تو یہ عدت یہاں پر مکمل ہو جاتی ہے مطلقہ عورت کی۔ تو کہا کہ ان کی عدت کے وقت کا خیال کر کے طلاق دو، یعنی زمانہ طہر میں طلاق دو۔ عورت کا ایک طہر کا زمانہ ہوتا ہے جس میں وہ پاک ہوتی ہے، پھر ایک حیض کا زمانہ آ جاتا ہے جس میں وہ حالت حیض میں چلی جاتی ہے۔ تو ان کی حیض یعنی ان کی عدت کا خیال کر کے طلاق دو، یعنی ان کو حیض کے ایام میں طلاق نہ دو، ان کو طہر کے ایام میں طلاق دو، یہ مطلب ہے اس کا۔ اس لیے کہ اگر آپ حیض کے ایام میں طلاق دیں گے مثال کے طور پر، تو عورت کے جو مثال کے طور پر حیض کے ایام جو ہیں وہ شمار نہیں ہوں گے، اور اسی طریقے سے پھر یہ ہے کہ دوبارہ طہر آئے گا، پھر طہر گزرے گا، پھر دوبارہ حیض آئے گا، تو پہلا حیض سے اس کی جو ہے وہ یعنی وہ شمار ہوگا، پھر اس کے بعد دوسرا حیض آئے گا، پھر تیسرا، پھر جا کے اس کی جو ہے وہ عدت مکمل ہوگی۔ تو آپ اس طرح نہ طلاق دیں بلکہ طہر میں طلاق دیں، اور اس میں شریعت نے جو شرط لگائی وہ یہ ہے کہ اس طہر میں انسان نے عورت کے ساتھ ازدواجی تعلق نہ قائم کیا ہو، اس طہر میں انسان عورت کو طلاق دے۔ تو فطلقوہن لعدتہن، اس کے بعد کہا کہ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور خوب اچھے طریقے سے شمار کرو عدت کو، یعنی میاں بیوی دونوں عدت کو شمار کریں، یہ نہ ہو کہ ابھی عدت مکمل نہیں ہوئی تو عورت بعد میں نکاح کر لے کہیں اور عدت مکمل ہو چکی ہے، مرد کا ابھی عدت مکمل نہیں ہوئی اور مرد جو ہے وہ رجوع کر لے تو رجوع نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عدت کے بعد اگر مرد رجوع کرے تو پھر اس کو دوبارہ نکاح اور نئے حق مہر کے ساتھ، نئے نکاح اور نئے حق مہر کے ساتھ وہ رجوع کر سکتا ہے، فعلاً یا قولاً رجوع نہیں کر سکتا، قول اور فعل سے رجوع نہیں کر سکتا، بلکہ دوبارہ حق مہر مقرر ہوگا، دوبارہ نئے سرے سے نئے سرے سے نکاح ہوگا، پھر وہ رجوع کر سکے گا اگر پہلی طلاق کے بعد رجوع کر رہے ہیں اور دوسری طلاق کے بعد رجوع کر رہے ہیں، لیکن تیسری طلاق کے بعد تو رجوع ہے ہی نہیں، وہاں پہ تو پھر شریعت نے ایک قید لگائی ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، عورت کسی اور مرد سے اس کی شادی ہوگی، وہاں سے اس کی بغیر کسی پہلے سے پلان پروسیس کے تحت اس کی طلاق ہو جائے، اتفاقی طور پر اس کی طلاق ہو جائے، تو پھر وہ پہلے مرد سے شادی کر سکتی ہے۔ تو اس کے بعد کہا کہ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، تو عدت کو خوب اچھے طریقے سے شمار کرو۔
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور تقوی اختیار کرو اپنے رب کا، اللہ کا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جو تمہارا رب ہے۔ اور تقوی میں دو چیزیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نے جو جن چیزوں کا حکم دیا ان کو پورا کرنا، اور جن سے منع کیا ان سے بچنا، اور یوں اپنے میں اور اللہ کے عذاب میں ایک آڑ کھڑی کر لینا، ایک رکاوٹ کھڑی کر لینا۔ پھر فرمایا کہ دوسرا حکم یہ دیا کہ لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن، نہ تم ان عورتوں کو نکالو ان کے گھروں سے۔ یہاں پہ دیکھیں، خاوند کا گھر ہے لیکن اس کو عورت کا گھر کہا جا رہا ہے۔ عورت کو اس کے گھر سے نہ نکالو، کیونکہ جب آپ نے پہلی طلاق دی، دوسری طلاق دی، یہ طلاق دونوں رجعی طلاقیں ہیں، اس میں خاوند کے پاس پورا حق ہوتا ہے کہ وہ رجوع کر لے، تو عورت کو گھر میں ہی رہنا چاہیے، عورت کو گھر سے نکالا نہیں جا سکتا۔ نہ ہی عورت کے بارے میں کہا کہ ولا یخرجنا، نہ ہی عورت نکلے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا وہ حکم ہے جس پر ہمارے معاشرے میں بالکل بھی عمل نہیں ہو رہا، اللہ ماشاء اللہ، اللہ قلیل نادر طور پر کوئی عمل کر رہے تو کر لے، ورنہ دیندار لوگ بھی اس پر عمل نہیں کرتے۔ فرمایا کہ ان کو گھروں سے نہ نکالو، عورت گھر میں ہی رہے گی۔ آپ لا تخرجوہن من بیوتہن، ہاں من کہہ دیا، یعنی عورت کو آپ ایک کمرہ دے دیں الگ، وہ وہاں پر رہے، اور اس کو گھر میں رکھا جائے، اور اس کا نان نفقہ، اس کی پوری ذمہ داری، اس کو رہائش دینا، اس کو نان نفقہ دینا، یہ اس کے خاوند کی ذمہ داری ہوگی۔ لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا، ایک صورت ہو سکتی ہے استثناء کی، نکالا جا سکتا ہے، الا ان یاتینا، الا کہ وہ عورت آئے بفاحشۃ مبینہ، واضح، ہاں، فحش کام کے ساتھ، وہ عورت کسی واضح فحش کام کا ارتکاب کرے۔ فحش کام، فحش کام اس کو کہا جاتا ہے، عموماً ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ فحاشی صرف زنا ہی ہے، نہیں، فحش کام میں ہر قبیح قول، ہر قبیح فعل، ہر قبیح عمل اس میں داخل ہے، یعنی جس کی قباحت بہت زیادہ ہو۔ مثلا اگر عورت بدگو ہے، بد زبان ہے، وہ گھر والوں کے ساتھ بد زبانی کرتی ہے، اور جو گھر سے پاس سے گزر ہے وہ کہہ رہے الامان والحفیظ، ہاں، تو ایسی عورت کو نکالا جا سکتا ہے، اسے کہا جا سکتا ہے کہ بھائی آپ چلے جائیں۔ یا مثال کے طور پر عورت گھر میں چوری کرتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ اب تو ویسے بھی میری طلاق ہو گئی ہے اور میں نے کچھ مدت بعد یہاں سے چلے جانا ہے، چلو یہ میرا جو خاوند ہے، جو میرا خاوند تھا، اس کی جو ماں ہے، اس کا سونے کا لاکٹ پڑا ہے، اس کی فلاں چیز پڑی ہو، میں چوری کر لیتا ہوں، چوری کر لیتی ہوں، یا اس کا کوئی پیسہ پڑا ہے خاوند کا، تو وہ اس کو وہاں سے چرا لے، تو اگر کوئی ایسی چیز ہے تو آپ اس سے معذرت کر سکتے ہیں کہ نہیں، آپ چلے جائیں۔ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ۔ اس کے بعد کہا کہ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے ضوابط ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو اللہ تعالیٰ کے حدود سے تجاوز کرے، ان کی پابندی نہ کرے، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو یقیناً اس نے ظلم کیا اپنی جان پر۔ اس کے بعد یہ بات بیان فرمائی کہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، یعنی لا تدری، تم نہیں جانتے، لعل اللہ، شاید اللہ تعالی، یحدث، وہ پیدا کر دے، بعد ذلك، اس کے بعد، یعنی اس طلاق کے بعد، امرا، کوئی صورت، یعنی رجوع کی صورت پیدا ہو جائے، خاوند جو ہے وہ رجوع کر لے، اس لیے عورت جو ہے وہ گھر میں ہی رکے اور اس کو روک کے رکھا جائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگلی آیت میں کہ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، فَإِذَا، پس جب، بلغنا، بلغنا کا معنی یہاں پر کریں گے قاربنا، پس جب قریب پہنچ جائے، اجلہن، ان کی مدت، یعنی جو عدت ہے وہ ختم ہونے کے قریب پہنچ جائے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوف، تو خاوند کے پاس دو اختیارات، یعنی جب تیسرا حیض مکمل ہونے والا ہے تو خاوند کے پاس پھر اس کے مکمل ہونے کے قریب قریب یہ دو اختیارات ہیں کہ کیا کرے، فَأَمْسِكُونَ بِمَعْرُوفٍ، معروف طریقے سے اس کو روک لے، معروف اس لیے قید لگائی کہ اب پھر یہ نہ کہے کہ اس کو اذیت دینے کے لیے روکے، نہیں، آپ نے اس کے ساتھ رہنا ہے، زندگی بسر کرنی ہے، خوشگوار زندگی گزارنی ہے، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اس کو روک لیں۔ اور پھر کہا کہ او فارقوهن بمعروف، دوسرا اختیار دیا کہ یا پھر اس کو چھوڑ دے معروف طریقے کے ساتھ، یعنی اس کو برا بلا مت کہے، اس کو گھر سے نہ نکالے، اس کو رہنے دے گھر میں،
جیسے ہی اس کی حیض کی عدت مکمل اس کی جو حیض کی مدت ہے تیسرا حیض مکمل ہو جائے گا، اس کی عدت مکمل ہو جائے گی، وہ اپنے گھر چلی جائے گی۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور گواہ بنا لو اپنے میں سے دو عدل والوں کو، دو عدل والے لوگ جن کی گواہی معتبر ہے، دیندار لوگ ہیں، شریف آدمی ہیں، ان کو انسان جو ہے وہ گواہ بنا لے، ہاں، یعنی ان کو گواہ بنا لیا جائے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم کیوں دیا کہ انسان جو ہے وہ گواہ بنا لے؟ اس لیے کہ تاکہ بعد میں کوئی اختلاف کی صورت نہ پیدا ہے، کوئی اختلاف کی صورت نہ پیدا ہو جائے۔ اور اگر اگر بیوی کو گھر میں رکھ رہا ہے تب بھی دو لوگوں کو گواہ بنا لے، یعنی اگر روک رہا ہے، رجوع کر رہا ہے، تب بھی دو لوگوں کو گواہ بنا لے اپنے رجوع پر۔ اور اگر رجوع نہیں کر رہا، اس کو واپس بھیجنا چاہتا ہے اور اس معاملے کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو تب بھی دو لوگوں کو گواہ بنا لے۔ اس کے بعد کہا کہ واقیم الشہادۃ للہ، گواہوں کو ایک حکم دیا گیا، اور تم قائم کرو شہادت کو للہ، اللہ کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے گواہی دو، سچی اور سچی گواہی دو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ ذالکم یوعظ بہ، یہ تمہیں واعظ کیا جاتا ہے، ذالکم یوعظ، یہ مذکورہ جو بات ہے، یوعظ واعظ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے۔ ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخرت کا کئی دفعہ قرآن کریم میں اکٹھا تذکر آتا ہے، اس لیے کہ ایمان باللہ ابتدا ہے اور ایمان بالیوم الآخر یہ انتہا ہے، تو ابتدا اور انتہا ذکر ہو جائے تو درمیان والے ایمانیات خود بخود آ جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دو ایمان ایسے ہیں کہ اگر یہ انسان کے درست ہو جائیں تو انسان صالح ہو جاتا ہے۔ تو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو اس کے ذریعے سے واعظ کیا گیا ہے، یہ اس کو نصیحت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ربانی نصیحت ہے۔ اور پھر کہا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تقویٰ کے ثمرات کا تذکرہ ہے کہ تقویٰ کا پہلا فائدہ یہ کہ جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کی گنجائش بنا دیتا ہے۔ حالات جتنے بھی تنگ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی گنجائش بنا دیتا ہے نکلنے کی۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہ دوسرا فائدہ، اور اس کو رزق دیتا ہے وہاں سے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں تھا۔ اور پھر توکل کی طرف دعوت ہے۔ تقوی اور توکل، یہ دو چیزیں انسان کی درست ہو جائیں تو انسان بڑے بڑے مصائب جو ہے وہ برداشت کر سکتا ہے، متقی ہو اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہو۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہر نقصان سے بچائے گا اور اس کو فائدے پہنچائے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ تعالیٰ پورا کرنے والا ہے اپنے کام کو، اپنے امر کو اللہ تعالیٰ انجام تک پہنچانے والا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے بنا لیا ہے، مقرر کر لیا ہے ہر چیز کے لیے قدرن، ایک مقررہ وقت، ایک مقررہ مدت ہر ایک چیز کی مقرر کی ہوئی ہے، ہر چیز اپنے مناسب وقت میں اپنے کمال تک پہنچ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کو کامل کر کے چھوڑے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کی قسمت میں طلاق لکھی ہے، طلاق ہو کر رہے گی، اور اگر طلاق کے بعد دوبارہ رجوع لکھا ہے تو رجوع ہو کر رہے گا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان عورتوں کی عدت بیان کر رہا ہے کہ جن کو حیض نہیں آتا، جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، اور اسی طریقے سے وہ چھوٹی بچیاں، کیونکہ نکاح تو چھوٹی بچوں کا بھی ہو سکتا ہے، تو وہ چھوٹی بچیاں جن کو ابھی حیض آنا ہی نہیں شروع ہی نہیں ہوا، جو نابالغ ہیں، ان کی بھی عدت کو بیان کر رہا ہے۔ فرمایا کہ واللائی یئسن من المحیض، وہ عورتیں جو مایوس ہو چکی ہیں حیض سے، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہو، کیا شک ہو، یعنی تمہیں شک ہو کہ پتہ نہیں ان کی عدت کیا ہوگی، ہاں، تو فرمایا کہ فعدتہن ثلاثۃ اشہر، تو ان کی عدت 3 ماہ ہے۔ ایسی عورتیں جن کو حیض نہیں آتا، اگر ان کو ان کے خاوند طلاق دے دیں تو ان کی عدت کیا ہے؟ 3 ماہ ہے۔ واللائی لم یحضن، اور وہ عورتیں جن کو ابھی حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا، یعنی نابالغ بچیاں، ان کی بھی عدت 3 ماہ ہے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اب اس کے بعد حمل والی عورتوں کا، حاملہ عورتوں کی عدت کا بیان ہے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اور حاملہ عورتیں، اجلہن، ان کی عدت
کیا ہے؟ ان یضعن حملہن، کہ وہ اپنا حمل وضع کر لیں. حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل ہے. جب ان کا حمل وضع ہوگا، چاہے 1 ماہ بعد ہو جائے، چاہے 2 ماہ بعد ہو، یا چاہے 9 ماہ بعد ہو، جب بھی ان کا حمل وضع ہوگا تو ان کی ان کو اس وقت ان کی عدت مکمل ہو جائے گی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اس کے معاملے میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے. بظاہر لگتا ہے کہ بہت مشکل میں ہے، بہت مصیبت میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ، اب اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہا ہے کہ ہم ان احکامات کو پورا کریں. فرمایا کہ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. انزلہ الیکم، جسے اس نے اتارا ہے آپ لوگوں کی طرف. ومن یتق اللہ، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، یکفر عنہ سیئاتی، اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو مٹا دیتا ہے. سیئات یعنی گناہ، ان کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے. ویعظم لہ اجرا، اور اس کی نیکی کے اجر کو بڑھا دیتا ہے. ایک تو گناہ مٹ جاتے ہیں تقوی کی بدولت، اور دوسرا تقوی کا فائدہ کیا ہے کہ نیکی کے اجر میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس صفحے میں دیکھیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کے کتنے فوائد بیان کیے ہیں. پہلا فائدہ بیان کیا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جہاں انسان پھنس جائے وہاں نکلنے کی راہ اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے. دوسرا فائدہ بیان کیا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا. تیسرا فائدہ بیان کیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ اس کے معاملے میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے. اور چوتھا فائدہ بیان کیا کہ یکفر عنہ سیئاتی، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اور پانچواں فائدہ بیان کیا کہ وہ یعظم لہ اجرا، اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کے اجر میں اضافہ فرما دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے. تو وہ اعمال کی جن کی وجہ سے انسان کی نیکی میں اضافہ ہوتا ہے، نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے، ان میں سے ایک چیز کیا ہے کہ جب انسان ظاہراً نیکی کر رہا ہو، اس کا دل تقوی سے بھرا ہوا ہو. اس میں جتنا تقوی زیادہ ہوگا اتنا زیادہ اجر ملے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا کہ پہلے کہا تھا نا کہ عورتوں کو گھروں سے نہ نکالو، اب اسی حکم کی تاکید ہے. فرمایا اسکنوہن، تم ان کو ٹھہراؤ، من حیث سکنتم، جہاں پر تم ٹھہرتے ہو، یعنی جہاں پر تمہاری اپنی رہائش ہے اسی رہائش گاہ میں ان جن کو تم نے طلاق دی ہے ان کو ٹھہراؤ. مراد طلاق رجعی ہے. جس کو تیسری طلاق دے دی نا، اس کے بعد کوئی سکنا اور کوئی نفقہ نہیں ہے. تیسری طلاق کے بعد نہیں ہے، نہ خرچ کرنا ہے، نہ اس کو آپ نے رہائش دینی ہے. تیسری طلاق کے بعد خدا حافظ ہے. لیکن پہلی 2 طلاقیں چونکہ رجعی ہیں، اس میں رجوع کا امکان ہے، تو پھر وہیں پر اپنے گھر میں ہی اس عورت کو ٹھہرانا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا دوبارہ حکم دیا ہے اور ہم نے اس کو بالکل چھوڑا ہوا ہے. فرمایا کہ اسکنوہن، ان کو ٹھہراؤ، من حیث سکنتم، جہاں کہیں تمہاری رہائش ہے، تم ٹھہرتے ہو، من وجدکم، اپنی طاقت کے بقدر ان کو رہائش دو. ولا تضاروہن، اور نہ ان کو تکلیف دو، ضرر میں مبتلا کرو، لتضیقوا علیہن، تاکہ تم تنگی کرو ان پر. یعنی ایسا نہ کرو کہ گھر میں رہائش دی ہے تو آپ وہاں پہ پنکھا بند کر دیں، لائٹ آف کر دیں، بجلی کا کنیکشن کاٹ دیں، وہاں پر جو ہے وہ آپ ان کو کھانا نہ دیں، ان کو کیا کہتے ہیں خرچہ نہ دیں. نہیں، ان کو اسی طرح آپ نے کھانا پینا دینا ہے، اسی طرح خرچہ دینا ہے جیسے شادی سے پہلے آپ دیتے، جیسے آپ طلاق سے پہلے دیتے تھے. اس کے بعد فرمایا وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر وہ حاملہ ہوں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اگر وہ حاملہ ہیں اور ان کی مثال کے طور پر جب تک ان کا وضع حمل نہیں ہوتا تو آپ نے ان پر خرچ کرتے رہنا ہے. وَإِن كُنَّ، اور اگر وہ عورتیں اولاد حمل، حاملہ ہوں، حمل والیاں ہوں، فَأَنفِقُوا، تو ان پر انفاق کرو، خرچ کرو، علیہن، ان پر، حتیٰ، یہاں تک کہ یضعن حملہن، وہ ان کا وضع حمل نہ ہو جائے. یعنی کہ جب تک وضع حمل نہیں ہوتا ان کو رہائش بھی دینی ہے اور ان پر انفاق بھی کرنا ہے، خرچ بھی کرنا ہے. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پس اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلائیں، فَإِنْ، پس اگر، أَرْضَعْنَ، وہ عورتیں دودھ پلائیں، لکم، تمہارے لیے. لکم سے پتہ چلتا ہے کہ بیٹا اصلاً باپ کا ہوتا ہے، بیٹا اصلاً باپ کا ہوتا ہے. ماں اس کو جو ہے وہ
دودھ پلاتی ہے، تو اگر دودھ پلائے تو فآتوہن، تو تم دو ان کو اجورہن، ان کی اجرت، دودھ پلانے کی اجرت ان کو دو۔ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور مشورہ کرو آپس میں بمعروف، معروف طریقے سے، مرد و عورت آپس میں معروف طریقے سے مشورہ کر لیں کہ کتنی مدت تک ہم نے دودھ پلانا ہے، اور عورت جو ہے وہ دودھ پلائے، اور اس کی ایک اجرت مقرر کر لی جائے آپس میں مشاورت سے، اور وہ اجرت جو ہے وہ مرد پر لازم کیا کہ وہ عورت کو دے۔ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، پس اگر تم کشمکش میں پڑ جاؤ، چونکہ پہلے ہی طلاق ہوئی بھی ہے، بعض دفعہ ایسی جھگڑا بڑھ جاتا ہے، تو اگر تمہیں جھگڑنا ہونے لگ جائے اور کشمکش میں پڑ جاؤ، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، تو عن قریب ان کو دودھ پلائے گی دوسری عورت۔ فَسَتُرْضِعُ، تو عن قریب انہیں اسے دودھ پلائے گی، لہو اس کو، یعنی اس بچے کو، اخرا دوسری عورت، دوسری عورت پھر اس بچے کو دودھ پلا دے گی۔ اس کے بعد فرمایا کہ لیونفق ذو سعۃ من سعتی، جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، لیونفق، پس چاہیے کہ انفاق کرے، ذو سعۃ، وسعت والا، من سعتی، اپنی وسعت کے بقدر، ومن قدر علیہ رزقہ، اور جس پر تنگ کر دیا گیا ہے اس کا رزق، فلینفق مما آتاہ اللہ، تو وہ خرچ کرے اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے۔ کوئی ایک مقرر مقدار نہیں کہ بھئی اتنے پیسے، اتنے اور اتنے پیسے دینے، بھئی امیر آدمی اپنی اپنی وسعت کے مطابق، اور غریب اپنی تنگی کے مطابق خرچ کرے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ تعالیٰ نے نہیں مکلف بنایا کسی جان کو مگر اسی کے بقدر جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے۔ سيجعل اللہ بعد عسر یسرا، ان قریب اللہ تعالیٰ بنا دے گا بعد عسر یسرا، تنگی کے بعد آسانی، اللہ تعالیٰ اس تنگی کے بعد آسانی لے آئے گا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے کہ دنیا میں اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، اللہ کی حدود سے تجاوز نہ کرو۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی بستیاں ایسی ہیں، عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، ان بستیوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے، اپنے رب کے حکم سے تجاوز کیا، اس کی تابع داری نہیں کی، یعنی ان بستیوں میں رہنے والوں نے ایسا کیا، تو کیا ہوا؟ ان امر ربی، اپنے رب کے حکم سے، ورسولی، اور اپنے رب کے رسولوں کے حکم سے، تو کیا ہوا؟ فحاسبناها حسابا شدیدا، تو ہم نے ان کا سخت حساب لیا، شدید حساب لیا۔ وعذبناها عذابا نکرا، اور ان کو ایک اجنبی عذاب میں جکڑ دیا، یعنی عذابا نکرا، ایسا عذاب جو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کس طرح کا عذاب ہے، بہت شدید عذاب تھا۔ فذاقت وبال امریہا، پس ان بستیوں والوں نے چکھا، اور ان بستیوں نے چکھا وبال امریہا، اپنے معاملے کا وبال، اس کا انجام، وکان عاقبت امریہا خسرا، اور تھا انجام ان کے معاملے کا خسارہ، آخر کار ان کو خسارہ ہی اٹھانا پڑا، رب کے حکم عدولی کی تو آخر میں خسارہ ہی ملتا ہے۔ عد اللہ، اب آخرت میں ان کو کیا عذاب ہوگا؟ یہ تو دنیا میں ان کو عذاب نے آ پکڑا۔ عد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے آخرت میں ان کے لیے شدید عذاب۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اے عقل والے لوگو۔ عقل والے لوگ کون ہیں؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ایمان کا سرچشمہ کیا ہے؟ کہاں سے ایمان ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا قد انزل اللہ الیکم ذکرا، ایمان کا پہلا سرچشمہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یقیناً ہم نے اتار دیا ہے تمہاری طرف ذکر، یہ قرآن، یہ ایمان کا سرچشمہ، یہاں سے ایمان ملے گا۔ اور دوسرا ایمان کا سرچشمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رسولاً، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ایک رسول کو، یہاں سے اس سے پہلے ارسلہ محذوف ہے، یعنی وہ ارسلہ رسولاً، اور اللہ تعالیٰ نے بھیجا ایک رسول کو، ایک عظیم الشان رسول کو، یتلو علیکم آیات اللہ، جو تم پر پڑھتا ہے اللہ کی آیات، مبینات، جو کہ واضح آیات ہیں۔ کیوں تلاوت کرتا ہے آیات کی؟ لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور، تاکہ وہ نکال لے ایمان والوں کو، کن کو؟ الذین آمنوا، جنہوں نے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، کس چیز سے نکال لے؟ من الظلمات، اندھیروں سے نکال لے، کفر کے اندھیرے، نافرمانی کے اندھیرے، جہل کے اندھیرے، ان سے نکال لے، اور کہاں لے جائے؟ الی النور، نور کی طرف لے جائے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی طرف۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور عمل صالح کرتا ہے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، اسے داخل کرے گا وہ اللہ تعالیٰ، جنات، ایسے باغات میں، تجری من تحتی الانہار،
بہتے ہوں گے ان کے نیچے سے نہریں، بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں رہنے والے ہوں گے ہمیشہ ہمیش، قد احسن اللہ لہ رزقا، یقیناً اچھا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے لہو اس شخص کے لیے، یعنی ایمان و عمل صالح کرنے والے شخص کے لیے، رزقا رزق، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اچھا رزق تیار کر رکھا ہے آخرت میں۔ اللہ الذی، اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے الذی خلق سبع سماوات، جس نے پیدا فرمایا 7 آسمانوں کو، ومن الارض، اور زمینوں کو، مثلہن، انہی کے بقدر، یعنی انہی جیسی، یعنی جتنی تعداد میں 7 آسمان 7 ہے نا، تو اتنی تعداد میں زمینیں بھی ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں، یہ 14 طبق ہیں، 7 زمینیں ہیں اور 7 آسمان ہیں۔ آسمان اور زمین کیسے ہیں، ان کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ یتنزل الامر بینہن، نازل ہوتا ہے اس کا حکم، بینہن، ان کے درمیان، یعنی ان 14 طبقات میں، 14 طبقوں میں، آسمانوں میں، 7 آسمانوں اور 7 زمینوں میں اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے۔ اللہ کا شرعی حکم تو زمین میں نازل ہوتا ہے، اور کونی حکم بقیہ ساری جگہوں پر نازل ہوتا ہے۔ لِتَعْلَمُوا، اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر کیوں دی؟ اس لیے خبر دی تاکہ تم جان لو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، قد احاطہ، یقیناً اس نے احاطہ کیا ہوا ہے، بکل شیء، ہر چیز کا، علماً، بطور علم، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ یہ جو علم ہے نا، العلم بقدرت اللہ اور العلم بعلم اللہ، ایک اللہ کے علم کا علم ہمیں حاصل ہو جائے کہ اللہ کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی قدرت کا علم حاصل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ 2 علم انسان کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ علم حاصل ہو جائے، پھر انسان تقوی بھی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل بھی کرتا ہے، اس پر ایمان بھی لاتا ہے، عمل صالح بھی کرتا ہے، انسان کے ظاہر کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے اور باطن کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے۔ تو یہ صورت ہے، بڑی عظیم و شان صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقریباً 10 کے قریب گھر کے انتظامی احکامات بیان کیے ہیں جو طلاق سے متعلق ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت میں ڈرایا بھی ہے، اہل ایمان کو بشارت بھی دی ہے، تقوی کے ثمرات بھی بیان کیے ہیں، توکل کا ثمرہ بھی بیان کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی توحید پر اب ایک عقلی دلیل دی ہے کہ اللہ ہی وہ ہے، وہ اللہ وہ جو واحد ذات ہے، یکتا ذات ہے، وہ کون ہے کہ جس نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا۔ تو بڑی عظیم صورت ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔